إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعلني صبورا شكورا واجعلني في عيني صغيرا وفي أعين الناس كبيرا. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الضياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا اور انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام اس ہستی مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. محترم حضرات، اللہ رب العالمین نے بے شمار مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے جن کا انسان مشاہدہ کرتا ہے اور جن کا انسان مشاہدہ نہیں کرتا. ان مخلوقات میں سے بعض کو بعض پر فضیلت بخشی ہے، پھر ان تمام مخلوقات میں سے حضرت انسان کو سب سے اعلیٰ اور اشرف مقام عطا فرمایا. پھر انسانیت میں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو سب سے اعلیٰ اور افضل بنایا. ان میں سے بھی بعض کو بعض پر فضیلت بخشی. تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات. یہ پیغمبر
بعض کو بعض پر ہم نے فضیلت بخشی ہے. کچھ ایسے ہیں جن سے اللہ رب العالمین نے ڈائریکٹ بات کی ہے. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا. موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر بات کی، ہم کلام ہو گئے. پھر ان تمام انبیاء کرام علیہم السلام میں سید المرسلین، سید الاولین والآخرین، سید ولد آدم، امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے اعلیٰ اور افضل مقام عطا فرمایا. اگر ہم عالم ارواح کی بات کریں تو اس میں بھی میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے افضل کوئی نہیں تھا. اللہ رب العالمین نے ساری انسانیت کی روحوں کو اکٹھا کر کے ایک اعلان فرمایا، وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ. آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے آخری انسان کی روح کو مخاطب کیا رب العالمین نے، الست بربکم قالوا بلا. سب نے ایک ہی زبان میں یک زبان ایک ہی جواب دیا، بلا یا اللہ تو ہے ہمارا رب. ہم نے رب مانا ہے اپنے اللہ کو. اس نے پوچھا ہم سے. اب میں اور آپ اپنے گریبان میں جان کر دیکھیں کیا واقعی ہم نے اپنے رب کی اس بات پر لبیک کہتے ہوئے واقعی اس کے احکامات کو، اس کو حقیقت میں رب بھی جانا ہے کہ نہیں جانا ہے؟ ہم نے رب کے معنی اور مفہوم کو بھی سمجھا ہے کہ نہیں سمجھا؟ رب کہتے کسے ہیں؟ میں اس طرح نہیں جانا چاہتا. یہ ہر ایک کو دعوت فکر دے رہا ہوں. غور کیجئے، رب کے معنی کو ٹٹولیے، قرآن مجید کا مطالعہ کیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کو پڑھیے. آپ نے رب کے معنی اور مفہوم کو کس انداز میں بیان کیا؟ کیا ہم نے واقعتاً اپنے رب کو حقیقت میں رب مانا ہے کہ نہیں مانا؟ لیکن یہ عام کانفرنس تھی، ایک پریس کانفرنس خصوصی رب العالمین نے کی. اس میں مجھے اور آپ کو نہیں بلایا، کسی اعلیٰ اور ادنا کو نہیں بلایا، کسی امیر اور غریب کو دعوت نہیں دی، بلکہ اس میں صرف بلایا ہے، دعوت دی ہے، مخاطب کیا ہے، اعلان کیا ہے. تو فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم. قرآن مجید کے الفاظ پر غور کیجیے. ثُمَّ جَاءَكُم رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ. آدم جی، نوح جی، ابراہیم جی، اسماعیل جی، موسیٰ عیسیٰ جی، یعقوب یوسف جی، داؤد سلیمان، سب کو بلایا رب العالمین نے. جی جی پروردگار عالم، کیا بات ہے، کیا آرڈر ہے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، میں تمہارے سروں پہ نبوت و رسالت کا تاج پہنا دوں، تمہاری نبوت کا سکہ چل رہا ہو. یاد رکھو تم اپنی نبوت کو لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہو. ثم جاءکم، تمہاری زندگی میں پھر ایک رسول آئے، ایک رسول جس کا تذکرہ آدم علیہ السلام نے بھی کیا، جس کا تذکرہ نوح علیہ السلام نے بھی کیا، ابراہیم علیہ السلام نے بھی لوگوں کو یہ بتایا، عیسیٰ علیہ السلام نے بھی بشارت دی، موسیٰ علیہ السلام نے بھی آپ کی امت کا مطالبہ کیا. یہ سارے نبی رب العالمین کے سامنے کھڑے ہیں اللہ تعالیٰ کے اس اعلان کو سننے کے لیے. یا اللہ حکم کیا ہے، آرڈر کیا ہے، وہ رسول آ گیا، ہماری زندگی میں ہمیں کرنا کیا ہے. فرمایا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. میں تم سب کو یہ آرڈر کر رہا ہوں، حکم دے رہا ہوں، لام بھی تاکید کا، نون بھی تاکید کا. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، قسم ہے اس بات کی کہ تمہیں ضرور اس پر ایمان لانا ہے. یہ عالم ارواح میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت کا ڈنکا بج رہا ہے. دنیا نہ مانے تو نہ مانے. آج ہم زبان سے صرف امتی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، حقیقت میں آپ کی کوئی عزت و منزلت نہیں ہے ہمارے دلوں میں. ہم بات سن کر، توہین سن کر کٹ مرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. کیا ہم نے اپنے نبی کی عزت کی ہے؟
لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، دوسرا آرڈر یہ تھا، اگر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت، دین، آپ کی ذات، آپ کے مقام پر کوئی حرف آنے لگے تو تم سب نے کھڑے ہو کر آپ کی نصرت کرنی ہے، آپ کے دین کی عزت کرنی ہے۔ یہ نبیوں کو آرڈر ہے، سمجھایا ہمیں جا رہا ہے۔ ہوش کے ناخن رہو مسلمان، اگر تم یہ چاہتے ہو اور تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اونچا مقام رکھتے ہیں، تو تجھے اپنے عمل سے بھی واضح کرنا پڑے گا کہ تیرا عمل کیسا ہے۔ مصور وہ نقشہ، مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمان نبوی ہو، ادھر گردن جھکائی ہو، یا اگر اس طرح کی تیری طبیعت ہے، تیرا عمل ہے، طرز عمل، تو پھر تو واقعتاً تو نے اپنے نبی سے محبت کی ہے۔ آج یہ نعرے بازی، آج یہ موم بتیاں، یہ جھنڈیاں، یہ جلسے جلوس، یہ سب کچھ اس کی حیثیت نہیں ہے دین اسلام میں، اور نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں ایسا کوئی کام کیا، نہ صحابہ نے کیا کیا تھا؟ ہماری جان نکلتی ہے وہ کام کرنے کے لیے۔ ہم تو رمضان کے صرف روزے رکھنے تو سمجھتے ہیں ہم سے بڑا نیک اور پاسا کوئی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا آپ سمواد کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ آؤ اس طرف، آئیے اس طرف، اگر محبت ہے، لو کان حبک صادقا لاطعت، ان المحب لمن يحب مطیع، اگر آپ کی محبت اپنے محبوب سے سچی ہے تو پھر اطاعت کر کے دکھاؤ، عمل کر کے دکھاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام لما صمت یوم الاثنین، آپ یوم الاثنین کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ آپ نے کہا ولدت فیہ وانزل علی القرآن فیہ، میں روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ اسی دن میں پیدا ہوا تھا اور اسی دن ہی مجھے سواد کے دن نبوت و رسالت ملی تھی، قرآن مجید نازل ہوا تھا۔ ہم روزہ رکھتے ہیں، عمل ہم اپنا دیکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي، اے میرے پیغمبر کیا تم نے میری بات کو مان لیا؟ سب نے کہا اقررنا، یا اللہ جیسے تو نے فرمایا ویسے ہم نے اس پر عمل کیا، اگر ہماری زندگی میں یہ واقعہ آگے تو ہم ضرور عمل کریں گے۔ یہ تھا وہ مقام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، عالم ارواح میں، عالم دنیا میں آئے، سب سے اعلیٰ اور افضل مقام لے کر آئے، سب سے بہترین دور میں آئے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت من خیر قرون بنی آدم قرنا فقرنا حتى كنت من القرون الذي كنت منه، میں بنو آدم کی جو صدیاں ہیں ان میں سب سے بہترین صدی میں آیا ہوں۔ گزرتا گیا مقام، گزرتا وقت گزرتا گیا، حتی کنت من القرن الذی کنت فیہ، حتیٰ کہ یہ صدی آ گئی جس میں میں اس دنیا میں آیا ہوں، یہ سب سے بہترین صدی ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ رب العالمین نے سب سے افضل خاندان میں مبعوث پیدا کیا ہے۔ واسلہ بن اسقر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اللہ اصطفى کنانہ من ولد اسماعیل واصطفى قریش من کنانہ واصطفى من قریش بنی ہاشم واصطفانی من بنی ہاشم، صحیح مسلم میں روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں کنانہ قبیلے کو منتخب کیا، اور پھر کنانہ سے قریش کو، اور پھر قریش سے بنی ہاشم کو، اور بنی ہاشم سے مجھے پیدا کیا۔ یہ سب سے بہترین، سب سے افضل خاندان تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے تو سب سے افضل۔ اللہ رب العالمین نے دو لفظوں میں تعریف کرتے ہوئے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ساری دنیا ایک طرف، میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ دنیا میں ایک طرف۔ جہاں مؤذن اشہد ان لا الہ الا اللہ کہے گا اس وقت اس کی اذان مکمل نہیں جب تک وہ اشہد ان محمد رسول اللہ نہیں کہہ دیتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگوں نے کہا تھا اس کا تیسرا بیٹا ابراہیم بھی فوت ہو گیا، اب اس کا نام کون لے گا؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا ہے، لیکن شرط یہ ہے، یہ بات حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھی، مجھے اور آپ کو سمجھایا جا رہا ہے فصل لربک وانحر، بدنی عبادت بھی کیجیے اور مالی عبادت بھی کیجیے۔ ساری زندگی
ہم نے کہا نہیں 2-4 دن نماز پڑھ لی بس ٹھیک ہے پھر اچھا پڑھ لیں گے. نہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اگر دنیا اور آخرت میں سب سے اونچا مقام حاصل کرنا چاہتے ہو تو پھر جب تک آخری سانس ہے اس وقت تک عبادت میں مشغول رہنا. قولی، بدنی، مادی، ہر قسم کی عبادت آپ کے ذمہ ہے جب تک آپ اس دنیا سے رخصت نہیں ہو جاتے. جب یہ کام تم کرو گے رب العالمین فرماتے ہیں پھر میں یہ بھی اعلان کرتا ہوں کہ جنہوں نے یہ بد زبانی کی ہے کہ آپ کا نام نہیں رہے گا، ان شانئک هو الابتر، وہی تم کٹاؤ، اس کے لیے ہی لانتے ہیں، اس کے لیے جہنم ہی جہنم ہے. اس کا نام کوئی نہیں لے گا، اگر کوئی لے گا تو اچھے الفاظ میں نہیں، بلکہ ہم تو یہ اعلان کر رہے ہیں الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لك ذکرک ان مع العسر یسرا فان مع العسر یسرا. کوئی بات نہیں، وقتی سختی ہے، یہ ٹل جائے گی، آسانی، لیکن کرنا کیا ہے؟ موبائل کے ساتھ نہیں ساری رات لگے رہنا، دنیا داری میں نہیں پڑے رہنا. فاذا فرغت فانصب، ٹائم ملے تو کھڑے ہو جاؤ. کدھر؟ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اپنے رب کی طرف رجوع کر لیجئے، اس کی عبادت میں مشغول ہو جائیے. یہ ہے دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ. آپ نے مجھے 6 چیزوں پر فضیلت بخشی ہے دنیا میں. فضلت علی الانبیاء بست، 6 چیزیں مجھے ملی ہیں اور کسی کو نہیں ملی. اعطیت جوامع الکلم، جامع کلمات اللہ رب العالمین نے مجھے عطا کی. میں بات تھوڑی کرتا ہوں، معنی بہت زیادہ وسیع ہوتا ہے. ونصرت بالضرب، 1 مہینے کی مسافت پر میں ابھی دشمن سے دور ہوتا ہوں تو اس پہ روک پڑ جاتا ہے. یہ مجھے فضیلت ملی ہے، کسی اور نبی کو نہیں ملی. وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، اگر میں کافروں سے لڑائی کرتا ہوں، ان کے لوگ قیدی ہو جاتے ہیں، ان کا مال میرے ہاتھ لگتا ہے، تو یہ غنیمت کا مال میرے لیے حلال ہے، پہلے کسی نبی کے لیے حلال نہیں تھا. وہ ایک جگہ پہ میدان میں رکھتے، ڈیر رکھتے، آسمان سے آگ آتی اس کو ختم کر جاتی. پہلے نبی غنیمت کا مال نہیں. اللہ اکبر. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وختم بی النبیون، مجھے اللہ رب العالمین نے خاتم النبیین پیغمبر بنا کر بھیجا ہے. ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین وكان اللہ بكل شیء علیما. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہم نے آپ کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو كان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کسی نے نبی ہونا ہوتا تو وہ عمر ہوتے، لیکن انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. پہلے بڑے آئے. وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5ویں فضیلت یہ ہے کہ میرے لیے ساری زمین ہی پاک بنا دی گئی ہے. جہاں مجھے موقع ملے، پانی نہ ہو، میں تیمم کر کے اسی جگہ پہ نماز بھی پڑھ سکتا ہوں. پہلے امتوں کو یہ نہیں مقام حاصل تھا، پہلے نبیوں کو یہ نہیں حاصل تھا. اور چھٹی چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، مجھے ساری مخلوق کے طرف رسول بنا کر بھیجا ہے. قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، اے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. اے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، ہم نے تو آپ کو تمام انسانیت کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے. ہم قرآن پڑھیں تو پھر اللہ اکبر کتنا مقام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا سید ولد آدم، میں آدم علیہ السلام کی ساری اولاد کا سردار ہوں یوم القیامہ، قیامت کے دن. وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ يَنشَقُّ عَنْهُ الْقَبْرُ، اور میں سب سے پہلا ہوں گا جس کی قبر وہ شق ہوگی. وَأَنَا أَوَّلُ شَافِعٍ، اور سب سے پہلا میں وہ انسان ہوں گا جو رب العالمین کے ہاں سفارش کرے گا. وَأَنَا أَوَّلُ مُشَفَّعٍ، اور میں ہی سب سے پہلا وہ انسان ہوں گا جس کی سفارش قبول بھی ہوگی.
ہر کسی کی سفارش نہیں ہوگی، نہ کوئی سفارش کر سکے گا، یہ خام خیالی ہے، فلاں ہماری سفارش کرے گا، فلاں ہماری نہیں، کوئی نہیں کرے گا، جھوٹ ہے۔ قرآن کے ایک ایک لفظ پر غور کرو۔ ہاں، جس کی سفارش پر یقین ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، ایک سفارش عام ہوگی تمام انسانیت کے لیے، وہ صرف اس بات پہ ہوگی کہ یا اللہ یہ 50,000 سال سے اس کھلے میدان میں سورج 1 میل کی مسافت پر ہے، زمین تانبے کی طرح تپ رہی ہے، سارے پسینے میں شرابور ہیں، یا اللہ ان کا حساب لے لے۔ یہ سب کے لیے یہ عام شفاعت کبریٰ ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک بشمول مسلمان کافر سب کے لیے ہوگی کہ یا اللہ ان کا حساب لے، بس۔ باقی اللہ اکبر، باقی آپ کی سفارش کس کو حاصل ہوگی؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے یہ بھی پوچھ لیا تھا، یا رسول اللہ من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ۔ مسلمانوں اپنے گریبان میں ٹٹول کے دیکھو کہ تم کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے حقدار بھی ہو کہ نہیں۔ من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ، اللہ کے رسول آپ کی سفارش کا قیامت کے دن حقدار کون ہوگا؟ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا خوب جواب دیا۔ اب میں ابو ہریرہ مجھے یقین تھا کہ تیرے علاوہ کوئی اور یہ سوال نہیں کرے گا کہ تجھے یہ اس بات کی حرص ہوتی ہے کہ قیامت کے دن سب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کون ہو سکتا ہے؟ اب میں اسعد الناس، حدیث کے الفاظ پہ غور فرمائیں، اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ، جس نے سچے دل سے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، کوئی معبود بالحق نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی بگڑی تگڑی بنانے والا نہیں، کوئی اولاد دینے والا نہیں، کوئی بیماری سے شفا دینے والا نہیں، کوئی ڈوبی ہوئی کو اتارنے والا نہیں، کوئی مشکل سے نکالنے والا نہیں۔ جب کوئی انسان سچے دل سے اس بات پر ایمان لاتا ہے، یقین کر لیتا ہے الا اللہ، صرف ایک اللہ، جو اس پر پکا ہو گیا، قیامت تک مرنے تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس کے حق میں سفارش کروں گا۔ اللہ اکبر۔ آگے چلیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری مثال اور باقی انبیاء کی مثال دنیا میں ایسے ہے کہ جیسے کسی نے ایک محل بنایا، بڑا اچھا خوبصورت محل بنایا، لیکن اس کے اندر ایک اینٹ کی جگہ خالی رہنے دی۔ پھر اس نے لوگوں کو بلایا، لوگوں نے دیکھا، بڑا تعجب کیا، سب نے بڑی تعریف کی، لیکن وہ کہنے لگے، لوگ کہنے لگے کاش یہ ایک اینٹ بھی لگا دیتا تو یہ محل بڑا ہی خوبصورت ہو جاتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ فَكُنْتُ أَنَا صَدَقْتُ مَوْضِعَ اللَّبِنَةِ، یہ جو اینٹ کی ایک جگہ تھی وہ میں تھا، میں نے آ کے اس محل انبیاء کا جو محل تھا، جو نبیوں کے سلسلے کڑی کا ایک محل رب العالمین نے بنایا تھا، اس کی ایک اینٹ کی جگہ آخری میں ہوں، اور مجھے اللہ رب العالمین نے وہ لا کر آخر میں خاتم النبیین بنا کر اس نبوت کی جو بلڈنگ تھی اس کو مکمل کر۔ یہ دنیا میں آپ کا مقام ہے۔ حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے کیا ہی خوب فرمایا تھا، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، آپ سے بڑھ کر خوبصورت آج تک اس آنکھ نے کسی کو دیکھا ہی نہیں۔ دیکھتا کیسے؟ آنکھ دیکھتی کیسے؟ آج تک اس سے زیادہ حسین و جمیل کسی ماں نے جنم ہی نہیں دیا۔ خلقت مبرأ من کل عیب، ہر قسم کے عیب سے عام مبرأ اور پاک پیدا ہوئے ہیں۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، ایسے لگتا ہے جیسے آپ نے اللہ رب العالمین کو خود کہا تھا یا اللہ اس طرح کا مجھے بناؤ، جیسے آپ کہتے گئے ویسے رب العالمین آپ کو بناتا گیا۔
اللہ اکبر. اس لیے میرے عزیز بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں بھی سب سے اعلیٰ اور آخرت میں بھی آپ کا مقام سب سے اعلیٰ ہوگا. انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آت الجنہ باب الجنہ، میں قیامت کے دن جنت کے دروازے کے پاس آؤں گا، فاستفتح، میں جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا، فیقول الخازن من انت، جو دربان ہوگا وہ کہے گا آپ کون ہیں، فاقول محمد، میں محمد ہوں، فیقول بک امرت، مجھے وہ کہے گا کس بات کا آپ کو حکم دیا گیا ہے. اس نے کہا ہاں بک امرت، مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا تھا، اللہ افتح لاحد قبلک، آپ سے پہلے جو بھی آئے دروازہ کھٹکھٹائے، دروازہ نہیں کھولنا، جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو پھر دروازہ کھولنا ہے. آپ آ گئے ہیں، اب جنت کا دروازہ کھل جائے گا. ہم نے کس جنت میں انشاءاللہ جانا ہے جس کا دروازہ کس نے کھلوانا ہے؟ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیں وہ جنت نہیں چاہیے جس کا دروازہ کوئی ڈی سی اے سی کھلوائے. ہمیں اس جنت میں نہیں جانا جس کا دروازے سے گزرتے ہوئے لوگوں کو ڈنڈے پڑے، لوگوں کو مار پڑے، لوگوں کو جوتے پڑے. ہمیں اس جنت کی کوئی ضرورت نہیں. ہمیں اس بہشتی دروازے کی کوئی ضرورت نہیں جس دروازے کو دنیا کے کسی ڈکٹیٹر نے کھلوانا ہو، دنیا کے کسی چور اور ڈاکو نے کھلوانا ہو. ہمیں وہ جنت چاہیے جس کا دروازہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلوانا. اور وہ جنت کیسے ملے گی؟ وہ جنت ملے گی کیسے؟ اللہ اکبر. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. کیسے ملے گی؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کل امتی یدخلون الجنہ، لوگوں آخری بار کل امتی یدخلون الجنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری ساری امت جنت میں داخل ہوگی الا من ابا، مگر جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا. صحابہ نے تعجب کیا یا رسول اللہ، قالوا ومن یابا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول جنت میں جانے سے کون بد نصیب انکار کرے گا؟ آپ نے من اطاعنی داخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری بات مان کے دنیا میں زندگی بسر کی وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے میری بات کو تسلیم نہ کیا وہ اس نے جنت میں جانے سے انکار کیا. اللہ رب العالمین ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، شان اور مقام کو حقیقی معنی میں سمجھ کر اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. محترم حضرات، عالم برزخ میں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام و مرتبہ آپ نے ایک حدیث میں سنا ہے کہ آپ جنت کا دروازہ کھلائیں گے، وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح مسلم کی ایک روایت یہ بھی ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو صحیح معنوں میں مسلمان بنائیں. اب میں انا اکثر الانبیاء تبعا یوم القیامہ، سارے نبیوں سے زیادہ میری امت ہوگی قیامت کے دن. میری امت، اللہ اکبر. بھائیو، زبان سے کہہ لینا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کافی نہیں ہے. عمل کرو، عمل کی طرف آؤ. اگر واقعتاً پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے اور آپ کی شان اور عظمت آپ کے دلوں میں ہے. آپ جانتے ہیں جتنا اونچا انسان ہوتا ہے اس کا مقام بھی اتنا ہی اونچا بیان کیا جائے، اس کو پروٹوکول بھی اتنا ہی دیا جاتا ہے، اتنا ہی پروٹوکول ملتا ہے جتنا انسان بڑے منصب پر ہوتا ہے. کبھی ہم نے قرآن مجید کی صرف اس ایک آیت کو یاد کیا ہوتا اور اپنے دل و دماغ میں بٹھایا ہوتا نا، تو آپ کبھی بھی اپنی منمانی نہ چلتے. آپ اپنی گھریلو زندگی میں دیکھ لیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے اونچا مقام ہے. شادی سے پہلے کی دیکھ لیں، شادی کے بعد کی دیکھ لیں. آپ نبوت سے پہلے کی زندگی دیکھ لیں، نبوت کے بعد کی زندگی دیکھ لیں. آپ تاجر کی حیثیت سے دیکھ لیں، صفات صلاحت کی حیثیت سے دیکھ لیں، نبی ہونے کی حیثیت سے دیکھ لیں، آپ ایک سیاستدان ہونے کی حیثیت سے دیکھ. کون سا پہلو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہے جو اعلیٰ اور افضل نہیں؟ ہم میں سے ہر شخص کو صرف سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ کیوں ہے؟ میں نے ایک بات سمجھی،
اللہ اکبر. یہ مقام و مرتبہ ہر اعتبار سے جو اعلیٰ اور افضل ہے نا، وہ اس وجہ سے ہے کہ رب العالمین نے آپ کو جو پروٹوکول دیا ہے وہ دنیا کے کسی اور انسان کو پروٹوکول نہیں ملا. وہ کیا ہے؟ آپ چاہتے ہیں اپنا مقام اونچا کرنا، دنیا میں نام روشن کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا امتی بن کے زندگی بسر کرنا، نماز روزہ حج زکات فرض ہیں، یہ آپ کو کرنے ہی پڑیں گے. اس سے چھٹکارا نہیں ہے، اس سے چھٹکارا نہیں ہے، یہ آپ کو کرنے ہی پڑیں گے. لیکن ان کے کرنے کا جو طریقہ ہے وہ ہو جو امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر مزہ ہے. ایک کام، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ اکبر. مولانا محمد حسین شیخ پوری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، جس نے خاموش، دو لفظوں میں بات، جس نے خاموش محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنا ہو اس قرآن کو دیکھ لیں. خاموش محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا ہو اس قرآن مجید کو دیکھ لو. جیسا کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا تھا کان خلقہ القرآن. قرآن پڑھ لو، آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نظر آ جائیں گے کہ آپ کی ہر اینگل سے جو زندگی آپ کے سامنے آ جائے گی. اور جس نے بولتا ہوا قرآن دیکھنا ہو وہ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیں. یہ بولتا ہوا قرآن وہ ہے، خاموش محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ. اس لیے اگر آپ قیامت کے دن یہ چاہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح معنوں میں امتی بنے تو پھر میرے عزیز بھائیوں ہمیں آپ کی اتباع کرنی ہوگی. تمام ان طریقوں سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا جو شریعت کے خلاف ہیں، جن کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. کیوں؟ یاد رکھو جنت میں وہ جائے گا جس نے حوض کوثر سے پانی پینا ہے. جس نے حوض کوثر سے پانی نہیں پینا جنت میں نہیں جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے، امت آ رہی، کیسے پہچانیں گے؟ وضو کے اعضاء سے. ایک ٹولہ، ایک گروہ، ایک جماعت آئے گی، وضو کے اعضاء چمک. نماز پڑھتے ہوں گے تو وضو کرتے ہیں نا، وضو جو کرتا ہے وہ نماز بھی تو پڑھتا ہی ہے نا. وہ آئیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی کہیں گے آنے دو، درمیان میں دیوار ہے، فرشتے پیچھے دھکیل دیں گے. آپ فرمائیں گے میری امت ہے، امت ہے. وہ کہیں نہیں، یہ آپ کی امت میں کے لوگ ہے ہی نہیں. کیوں نہیں ہے؟ انک لا تدری ما احدث بعدک. اے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کو نہیں پتا انہوں نے آپ کے بعد دین کے اندر کون کون سے نئے طریقے ایجاد کر لیے تھے جن کو دین سمجھ لیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں کہوں گا سحقن لمن غیر بعدی، ان کو دور کر دو، دفع کر دو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا تھا. آج یہ حوض کوثر سے پانی نہیں پی سکتے. جو پانی نہیں پیا گیا جنت میں کیسے جائے گا؟ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما تحب وترضى. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي، لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين او اقل من ذلك. اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين. اللهم اهلك النفاق والمنافقين. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم امنا في اوطاننا واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. واقم الصلاة.